2.5 مہینے مجھے انہوں نے شیشہ نہیں دیکھنے دیا، میں صرف پانی کے گلاس میں اپنی تصویر دیکھتا ہوں۔ 2.5 مہینے تک میں اپنے چہرے سے بے خبر ہوا تھا۔ حالانکہ جس سختی میں مجھے رکھا گیا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر، 11 دیواروں کے اندر مجھے بند کر کے، وہ چکی تنور جیسی تھی جون جولائی کی گرمی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کے لیے کھڑے ہونا اور حق کے ساتھ ہی کھڑے رہنا، اور پھر حق کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں اور سزائیں برداشت کرنا، جھیلنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جس پر اللہ رسول کا خاص فضل اور کرم ہو، یہ اسی کا مقدر اور نصیب بنتا ہے۔ جن کا انتخاب اللہ رسول کر لیں وہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ دور حاضر کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عاشق رسول، بلکہ میں تو کہوں گا کہ عاشق رسول بھی ہیں، عاشق صحابہ و اہل بیت بھی ہیں، مجاہد تحفظ ناموس رسالت بھی ہیں، مجاہد تحفظ اصحاب رسول و اولاد رسول و ازواج رسول، اہل بیت رسول و اولیاء کرام۔ میری مراد کنز العلماء امام اہل سنت سیدی و سندی حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامہ برکاتہم عالیہ، جو اہل سنت و جماعت کا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ستارے کو، اس کی روشنی کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ آپ کا فیضان قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک لفظ آپ نے جو ہے وہ بولا تھا خطائے اجتہادی کے حوالے سے، اور انہوں نے جو ہے اس پر بے شمار دلائل جو ہے وہ دیے تھے، اور بہت ساری کتب کے حوالہ جات بھی جو ہے انہوں نے سامنے رکھے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی میدان میں آیا نہیں ہے، بک بک کرنے والوں نے بڑی بک بک کی۔ خیر، یہ ایک الگ میٹر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ یوں کہہ لیجیے کہ میں بلکہ مجبور ہو گئے دکھانے کے لیے۔ ایک جملہ جلالی صاحب نے قبلہ نے بولا ہے، وہ یقین کیجیے کہ مجھے اندر سے کھا گیا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی وہ جملہ سن کر۔ جب آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو محسوس کریں کہ جب جلالی صاحب پر ناجائز مقدمات کیے گئے اور ان کو ناجائز گرفتار کیا گیا، جیل میں جو ہے وہ ان کو ڈالا گیا، تو اس وقت جو ان کو سزائیں ملی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ جس قسم کی جو نوعیت کی سزائیں آپ کو جو ہے وہ دی گئیں، وہ جلالی صاحب جو ہے وہ اس کا کچھ مختصر سا حصہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ اور جو سب سے خطرناک جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جون جولائی کے مہینے چل رہے تھے، سخت گرمی تھی، اور پھر سر پہ لائٹ بھی اتنی سخت قسم کی تھی کہ ان کے جسم پر جو ہے وہ کافی پھوڑے پھنسیاں جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ نکل چکے تھے، اور ویسے بھی شوگر کا مسئلہ بھی ہے ان کو۔ جلالی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر بندہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں پاگل ہو جائے جہاں پر ان کو رکھا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ بالخصوص علماء جو رافضیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کو اختلاف تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان سے ملاقات کرتے یا ان سے مناظرہ کر لیتے۔ مناظرہ نہیں کرنا، چلو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے، گفتگو کر لیتے، مباحثہ کر لیتے، کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ تو بہرحال اس طرف تو کوئی آیا نہیں ہے۔ جلالی صاحب نے کافی جو ہے وہ زور دیا بھی ہے، اور کئی تو یہاں تک آئے تھے کہ جناب ہم عدالتوں میں جائیں گے، وہاں پر جا کے یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ خیر، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جلالی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے جی سنتے ہیں قبلہ جلالی صاحب کو کہ جلالی صاحب نے وہ جو جیل کے حالات ہیں وہ کس انداز میں انہوں نے بیان کیے اور کیا کیا تکلیفیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑی۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں نے زندگی کا جو لطف 4 مہینے کی جیل میں پایا پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ حالانکہ جس سختی میں مجھے رکھا گیا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر، 11 دیواروں کے اندر مجھے بند کر کے، وہ چکی تنور جیسی تھی جون جولائی کی گرمی میں دھوتی باندھ کے نماز کے ٹائم کے علاوہ بیٹھا رہتا تھا، اور ادھر سے پسینہ اوپر بلب چل رہے، کیمرے لگ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا کسی سے کہ 24 گھنٹے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد کوئی افسر آ کے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ روتا ہے یا ہنستا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب پر بھی وہ بلب نہیں بند کرتے تھے،
جو ملازم جنہیں تالوں کے اندر بند کر دیا جاتا رات میرے باہر، وہ کہتے وہ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے جلتا بلب تو پھر ہم بند کریں گے، ورنہ وہ کہ تم نے رات بھر بند کیا اس کا۔ 2.5 مہینے مجھے انہوں نے شیشہ نہیں دیکھنے دیا، میں صرف پانی کے گلاس میں اپنی تصویر دیکھتا۔ اللہ 2.5 مہینے تک میں اپنے چہرے سے بے خبر ہوا تھا، اور اس 15ویں صدی میں نے وہ پتھر کے زمانے کے دن دیکھے۔ چوری تو چوری کیا، کوئی معمولی چیز بھی اگر کہیں کوئی فروٹ آیا ہے گھر میں جیسا تو اسے دانتوں سے کاٹ کے کھانا ہے، چوری سے چیر نہیں سکتے۔ اور 2.5 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے لکڑی کی چھوٹی سی ایک چھری دی، لیکن وہ جب بھی انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو میں ذہن میں تھا سچ تھا، میں نے کہا میں نے سچ کہا، میں سچ پر اور اس پر میں انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ اور وہ سپرڈنٹ میرے کمرے میں ایک دن آیا جب میں نے کہا نہ تم مجھے عدالت میں پیش کرتے ہو، نہ تم مجھے لے چلو، میں پوچھوں تو سیدھا اس سے۔ اس نے کہا یہ تمہارے علماء کیوں نہیں بولتے بھائی، ہمیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں، کیا مجبوریاں ہیں ان کی؟ میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ بہرحال یہ جس لفظ پہ طوفان بدتمیزی روافض نے کھڑا کیا، اس پر تو ہماری پوری تاریخ میں جنگ ہے۔ روافض کی کتابوں میں ہم اہل سنت کا ایک لقب لکھا ہوا ہے، کیا؟ مخطئ۔ وہ اہل سنت کو خطائی کہتے ہیں روافض، اور آج روافض کے چہرے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ روافض نے مخطئ کسے کہا؟ میں تفصیل لسٹ بتا سکتا ہوں ان والوں کی۔ انہوں نے بخاری کو کہا، انہوں نے مسلم کو کہا، انہوں نے امام غزالی کو کہا، انہوں نے امام رازی کو کہا، سیوطی کو کہا، گن گن کے کہ یہ بھی مخطئ کا امام ہے، یہ بھی یہاں تک کہ چلتے چلتے معاذ اللہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مخطئ کہا۔ صدیق اکبر خطائی ہے، عمر فاروق معاذ اللہ خطائی، کیوں؟ وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کرتاس، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو عصمت نبی کے بھی قائل نہیں ہے، ان کا تو عمر قائل نہیں عصمت نبی کا، ان کی خطا کے لحاظ سے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کتاب کافی بس تم نہ کرو، وہ غلط مطلب بتا رہے ہیں۔ لا تکتبوا عنی والی حدیث جو ہے اس پر انہوں نے ایسے سارے صحابہ جو ہے معاذ اللہ یہ تو اپنے پیغمبر کو خطا پر مانتے تھے، یہ معصومیت نبی ہی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ساری تاریخ میں ہماری جنگ آ رہی تھی، لیکن یہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو روافض نے کرنا تھا وہ تو ان کا بنتا تھا، چونکہ ہماری اور ان کی سوچ میں بلکہ نظریات میں جو ہے بلکہ عقائد میں بھی بے بہا فرق ہے، لیکن افسوس در افسوس بلکہ کروڑہا افسوس یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنے والے علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ قبلہ جلالی صاحب کی مخالفت کی، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے ایک جذباتی فیصلہ حسد کی بنا پہ جو ہے وہ اپنے طے کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ جلالی صاحب کو خیر والی اور لمبی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔